بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ہی ادب کے ساتھ دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سہیب اسلامک چینل۔ ناظرین، آپ نے ابھی تک درود پاک نہیں پڑھا تو پڑھ لیجئے۔ جی ناظرین، آج کا سلسلہ شروع کرنے سے پہلے آپ اس چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ اس چینل پر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ اور ناظرین، آپ نے ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے، کہیں سے بھی سکپ نہیں کرنا تاکہ آپ تک مکمل معلومات پہنچ سکیں۔ تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے مٹی سے پیدا فرمایا ہے۔ آپ کی پیدائش کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ اللہ پاک نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم ارشاد فرمایا کہ زمین سے ایک مٹھی مٹی اٹھا کر لاؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے زمین سے مٹی اٹھانی چاہی تو زمین نے اس کا سبب پوچھا۔ آپ نے سارا واقعہ بیان کیا۔ اس پر زمین کہنے لگی، میں خدا کی پناہ چاہتی ہوں اس بات سے کہ مجھ سے کچھ کم کیا جائے یا میری کوئی چیز خراب کی جائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام مٹی لیے بغیر واپس لوٹ آئے اور عرض کی، اے میرے رب، زمین نے تیری پناہ مانگی تو میں تیرے نام پاک اور تیری عزت کا ادب کرتے ہوئے واپس آ گیا اور اسے پناہ دے دی۔ پھر اللہ پاک نے حضرت میکائیل علیہ السلام کو بھیجا تو انہوں نے بھی اسے پناہ دے دی اور بارگاہ الہی میں وہیں عرض کی جو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کی تھی۔ پھر اللہ پاک نے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو بھیجا تو وہ بھی اسی طرح واپس آ گئے۔ پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ جب زمین نے ان سے پناہ مانگی تو انہوں نے فرمایا، میں اس بات سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ اس کے حکم کے پر عمل کیے بغیر واپس چلا جاؤں۔ چنانچہ انہوں نے زمین سے مٹی لے لی تو اللہ پاک نے روح قبض کرنے کا کام بھی انہی کے ذمہ لگایا کہ تم نے ہی اس مٹی کو زمین سے الگ کیا ہے، تم ہی اس کو ملانا، اور ان کا نام ملک الموت یعنی موت کا فرشتہ رکھا گیا۔ اللہ کے پیارے محبوب آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو ایک مٹھی سے پیدا کیا جو تمام روئے زمین سے لی گئی، لہذا اولاد آدم زمین کی اندازے پر آئی، ان میں سرخ، سفید اور کالے اور درمیانے اور نرم و سخت، پلید و پاک ہیں۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی میں 60 قسم کے رنگ شامل تھے، وہ تمام آپ کی اولاد میں پائے جاتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ پاک نے آدم کو جمعے کے دن عصر کے بعد پیدا فرمایا اور آپ کو عدیم الارض یعنی ظاہری زمین کی ایک مٹھی مٹی سے پیدا فرمایا، اس لیے آپ کو آدم کہتے ہیں اور آپ کی اولاد کو آدمی یعنی آدم والا کہتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام چونکہ تمام انسانوں کے والد ہیں، اس لیے آپ کی ایک کنیت ابو البشر یعنی تمام انسانوں کے والد ہے۔ آپ علیہ السلام کی ایک کنیت ابو محمد بھی ہے اور جنت میں بھی یہ کنیت آپ کی ہوگی، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے کہ جنت میں کسی کی کنیت نہیں ہوگی سوائے حضرت آدم علیہ السلام کے، اور آپ کی عزت و تعظیم کے لیے جنت میں کنیت ابو محمد ہوگی۔ ایک روایت میں ہے کہ جب اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمانے کا ارادہ کیا تو زمین سے فرمایا، میں تجھ سے ایک مخلوق پیدا فرمانے لگا ہوں، تو جس نے میری فرما برداری کی اسے میں جنت میں داخل کروں گا اور جس نے میری نافرمانی کی اسے میں جہنم میں ڈال دوں گا۔ تو زمین نے عرض کیا، اے میرے رب، کیا تو مجھ سے ایسی مخلوق کو پیدا فرمائے گا جو جہنم میں جائے گی؟ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، ہاں۔ اس پر زمین اس قدر روئی کہ چشمے جاری ہو گئے اور یہ قیامت تک جاری رہیں گے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں زمین نے عرض کیا، یا اللہ پاک، مجھ سے مٹی اٹھانے سے میری مٹی کم ہو گئی ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، گھبراؤ مت، جب کوئی انسان تجھ میں واپس آئے گا تو پہلے سے زیادہ حسین و خوشبودار ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ مردے کو عطر و مشک سے خوشبودار کیا جاتا ہے۔ اللہ پاک کے حکم سے جب زمین سے مٹی جمع کر لی گئی تو اللہ پاک نے حکم ارشاد فرمایا کہ اس کو وہاں رکھو جہاں آج خانہ کعبہ ہے۔ پھر فرشتوں کو حکم ہوا کہ اس مٹی کا مختلف پانیوں سے گارا بنائیں
پھر اسی پر 40 دن بارش ہوئی، 39 دن غم کی اور 1 دن خوشی کی۔ اس لیے انسان کی زندگی میں خوشی کم اور غم زیادہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا مبارک خمیر جس مٹی سے تیار ہوا، اس سے بچ جانے والی مٹی شریف سے کھجور کا درخت بنایا گیا، جس کے مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کھجور کا احترام کرو کیونکہ یہ تمہارے والد حضرت آدم علیہ السلام کی بچی ہوئی مٹی سے پیدا کی گئی ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ کھجور، انار اور انگور کو حضرت آدم علیہ السلام کی بچی ہوئی مٹی سے پیدا کیا گیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے مبارک وجود کے لیے گارا بنا لیا گیا تو اسے ہواؤں کے ذریعے اتنا خشک کیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے مبارک وجود کے لیے گارا بنا لیا گیا تو اسے ہواؤں کے ذریعے اتنا خشک کیا گیا کہ وہ بجنے والی مٹی کی طرح ہو گیا جیسے ٹھکری۔ پھر اللہ پاک نے فرشتوں کو حکم ارشاد فرمایا کہ اس کو مکے اور طائف کے درمیان۔ اس کے بعد اللہ پاک نے اپنے دست قدرت سے حضرت آدم علیہ السلام کا وجود بنایا۔ فرشتوں نے پہلے کبھی ایسی خوبصورت شکل و صورت نہیں دیکھی تھی، اس لیے وہ حضرت آدم علیہ السلام کا مبارک وجود دیکھ کر بڑے حیران ہوئے اور ان کے ارد گرد تعجب سے دیکھتے رہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ پاک نے جنت میں حضرت آدم علیہ السلام کی صورت بنائی تو جب تک اسی حالت میں رکھنا چاہا تو انہیں چھوڑے رکھا۔ ابلیس ان کے آس پاس گردش کرنے لگا، وہ دیکھتا تھا کہ یہ کیا چیز ہے، تو جب اس نے انہیں خالی پیٹ دیکھا تو سمجھ گیا کہ یہ ایسی مخلوق پیدا پر قابو نہ رکھے گی، یعنی یہ مخلوق شہوت اور غصے کے وقت اپنے نفس پر قابو نہ رکھے گی اور وسوسے آسانی سے دور نہ کر سکے گی۔ ایک اور روایت میں ہے، حضرت آدم علیہ السلام کے مبارک وجود کو دیکھ کر ابلیس نے یہ بھی کہا، ہاں اس کے سینے کی بائیں جانب ایک بند کوٹھڑی ہے، یہ خبر نہیں کہ اس میں کیا ہے، شاید یہی وہ لطیفہ ربانی کی جگہ ہو جس کی وجہ سے یہ خلافت کا حقدار ہوا ہے۔ ابلیس نے فرشتوں سے پوچھا، اگر اسے یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو تم سے افضل بنایا گیا تو تم کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا، ہم اللہ پاک کا حکم مانیں گے۔ بدبخت شیطان لعین اپنے دل میں کہنے لگا، اگر اسے مجھ سے افضل بنایا گیا تو میں اس کے تابع نہیں رہوں گا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے مبارک جسم میں روح ڈالنے سے پہلے شیطان نے ان پر معاذ اللہ تھوکا تھا اور اس تھوک سے کتا پیدا ہوا۔ اس واقعے کے بارے میں حضرت مفتی وقار الدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کتا بننے کی یہ روایت بے بنیاد اور حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا تو شیطان نے درندوں کو آپ علیہ السلام کے خلاف بھڑکا دیا، جس کے نتیجے میں کتے نے سب سے پہلے آپ پر حملہ کیا۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام اترے اور عرض کی اپنا ہاتھ اس پر رکھیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ایسا کیا تو کتا سکون میں آ گیا، مانوس ہو گیا اور آپ کی حفاظت کرنے لگا۔ کتے کی طبیعت میں قیامت تک کے لیے اولاد آدم کی محبت رکھ دی گئی۔